بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف پبلک کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر تھیم۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس پہ میں کچھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ وہ موضوع ہے کہ ریلوے کی اصل تباہی کے ذمہ دار کون ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک چیز بڑی بازگشت ہے، حکومت کی ایوانوں میں یہ بات بڑی چل رہی ہے کہ تمام تر محکموں کو نجکاری کیا جائے، لیکن میں حیران ہوں کہ ان محکموں کو نجکاری کرنے کی بجائے جو اصل اس کے عناصر ہیں جس کی وجہ سے یہ محکمے تباہ حال ہیں، حکومت کو اس طرف توجہ کوئی بھی نہیں دلاتا یا خود یہ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو آج میں ریلوے کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معلومات اور کچھ اہم گزارشات رکھنے جا رہا ہوں کہ اس کی اصل تباہی کے ذمہ دار کون ہیں۔ ناظرین، میں جہاں تک پہنچا ہوں، جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، اور اس ولاگ کے لیے میں نے ایک لمبا سفر کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ایک میرا لمبا مشاہدہ ہے اس پر، اور اس کے بعد میرا نچوڑ یہ ہے کہ اس کی اصل تباہی کے ذمہ داران اس کے خود اندر جو اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہیں، جو اس سے لاکھوں تنخواہیں وصول کرنے والے ہیں، جو اس کی وجہ سے اپنا گھر اپنا بال بچے پالنے والے ہیں، وہ اصل اس کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ دو خاکی اور سفید وردی والے جو اس وقت اندر آپ کو بڑے سوٹڈ بوٹڈ نظر آتے ہیں، یہ اصل میں اس کی ریلوے کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ خاکی وردی والے، میرا مقصد خاکی وردی والے جو اندر ایس ٹی ہے، جو جس کو باقاعدہ گورنمنٹ نے خاکی وردی الاٹ کیا ہے، وہ مراد ہے، ورنہ خاکی وردی والے وہ اس قوم کا ہیرو ہیں، اس قوم پہ مر مٹنے والے ہیں، اس قوم کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں۔ ان کا ایک فوجی جوان سے لے کر آفیسر تک وہ شہادتیں پانے والے ہیں، ملک کی جان نچھاور کرنے والے ہیں، وہ مراد ہرگز نہ سمجھیے گا۔ یہ ریلوے کے اندر کے جو ملازم، جو آفیسر، جن کو خاکی وردی الاٹ کی گئی ہے اور جن کو سفید وردی الاٹ کی گئی ہے، یہ دو وردی والے اس ریلوے کی تباہی کے اصل ذمہ داران ہیں۔ حالانکہ یہ سفید کپڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفید کپڑا تو مرد کی شان ہے، تو مرد نے سفید کپڑا پہنا ہو اجلا ہوا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، مرد اس میں جچتا ہے، یہ اس کپڑے کی تو شان ہی الگ ہے۔ لیکن ناظرین، ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ وہ سفید کلر ہے جو میرا اور آپ کا آخری لباس ہے، یہ وہ کفن ہے جس میں آپ اور میں نے لپٹ کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو یہ دو وردی، دو لباس، دو رنگ جو اس وقت اس کی تباہی کے اصل ذمہ داران ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کو نجکاری کرنے کی بجائے، حکومت کو کسی اور سلسلے میں پڑھنے کی بجائے، ان دو کا چیک اینڈ بیلنس رکھ لیں، ان دو پہ خاصی توجہ دے دیں، ان دو کو اگر سیدھا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہی ریلوے آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ ماہانہ کی بنیاد پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے دے سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر جس کی وجہ سے ملک تباہ حال ہے، وہ اصل وجہ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف اور صرف اگر کمی ہے یا اگر اس ملک کی تباہی کی اصل وجہ ہے تو وہ یہ کرپشن ہے، جس نے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آج اس ریلوے کی تباہی کے ذمہ داران بھی یہ گارڈ، یہ سفید وردی والے، یہ خاکی وردی والے، یہ اس کی تباہی کے ذمہ داران ہیں۔ میرا اپنا ایک مشاہدہ ہے، جب میں نے خود اس کو دیکھا ہے کہ یہ عام لوگوں سے اندر ان کو بغیر ٹکٹ کے ان کو جب ملتے ہیں اور ان کو یہی بزنس کلاس تک لے کے چلے جاتے ہیں اور ان سے چند ٹکے، چند ہزار روپے اپنی جیب کو بھر لیتے ہیں، اور اپنی ملی بھگت سے یہ سفید اور خاکی وردی والے دونوں مل کر یہ آپس میں طے کر کے یہ ان دونوں کو طے شدہ فارمولے کے تحت یہ لوگوں کو عام اکانومی ٹکٹ پر یہ جناب بزنس کلاس تک کا سفر کرا دیتے ہیں، ہزاروں روپے یہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی جیبوں میں بھر کے لے کے جاتے ہیں، لیکن محکمے کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ تو اصل وجہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے، اگر آپ کو گرفت کر لیا، آپ نے ان کا چیک اینڈ بیلنس صحیح طور پہ آپ نے کر لیا،
تو मैं समझता हूँ कि कभी ये नहीं हो सकता कि इस रेलवे के से आपको खसारा हो। हजारों अफराद रोजाना इस पे सफर करने वाले हैं और उसके बावजूद आप देखते हैं कि रेलवे नुकसान की तरफ जा रहा है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि इसके ये जो दो अफराद हैं, ये जो एसटी और ये जो गार्ड जिसको टिकट कनेक्टर कहते हैं, जो चेकर है, जो टिकट देखने वाला है, जो सीट चेक करने वाला है, जो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे जिम्मेदार है कि कोई बगैर टिकट के सफर ना करे, कोई रूल्स के खिलाफ ना चले, लेकिन यही इन्होंने रूल्स की धज्जियां बिखेरी हुई हैं जिसकी वजह से रेलवे तबाह हाल है। मैं इस पे मेरा अपना एक मुशाहिदा है, मेरे साथ खुद ये मैंने ये चीजों को देखा है जिसकी बुनियाद पे मैं आपके सामने ये मामला रख रहा हूँ। ये दो अफराद हैं, इनको सही करना होगा। ये सही हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह रेलवे आपको अरबों पे मुनाफा देगा। यही दो अफराद, दो अशखास, दो वर्दी, दो लिबास हैं जिनको आप ठीक कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेलवे मुनाफा बख्श साबित होगा। वरना अगर यही हाल रहा तो फिर वाकयातन आप मजबूर हो जाएंगे निजकारी करने के। और क्या इमेज रहेगा आपका कि आप एक हुक्मरान, आप एक इदारे नहीं चला सकते, हर चीज की आप निजकारी करने जा रहे हैं, तो इसका क्या मकसद हुआ कि आप नाअहल हैं, आपके अंदर सलाहियत नहीं है इदारों को चलाने की। तो आप ये धब्बा मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस करप्शन से इस मुल्क को पाक करने का आज़म कीजिए और इन इदारों के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसरान को करप्शन से दूर कीजिए, हराम से बचाइए और ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। रेलवे मुनाफा बख्श इदारा बन